السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وشیخنا تاج الشریعۃ العلامہ اختر رضا خان القادری الازہری البریلوی واشیاخہ واصلافہ واخلافہ وجمیع المؤمنین۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، آج ربیع النور ربیع الاول شریف 7ویں تاریخ ذوالقعدہ 7ویں تاریخ کو شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک، لہذا ہر مہینے عربی تاریخ سے 7ویں دن پیغام تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مصنفات، ان کے کتابوں کے ذریعے یہ دراسہ آج ربیع النور 7ویں تاریخ، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ العطاء النبویہ فی الفتاوی الرضویہ جلد 16 کے پہلے صفحہ میں، یعنی جلد 16 فہرست کے بعد صفحہ نمبر 19 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے فتاوی رضویہ میں اوقات فاضلہ میں اعمال فاضلہ زیادہ نورانیت رکھتے ہیں، اس لحاظ سے ہر مہینہ 7ویں تاریخ کو شیخنا و مرشدنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے ذریعے، ان کے فتاوے کے ذریعے استفادہ اور افادہ، اللہ تبارک و تعالی شیخنا رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے تمام اشیاخ عظام اور مستفیدین تمام کو اللہ تعالی خیر، لطف، عافیت و استقامت و سعادت الدارین سے نوازے۔ فتاوی تاج الشریعہ میں میراث شریف کا مہینہ ہونے کی وجہ سے فتاوی تاج الشریعہ جلد 8 صفحہ نمبر 259 میں کتاب العقائد کتاب الحضر والاباحہ میں 16 نمبر پر ایک سوال میلاد و قیام کے متعلق اور صلاۃ و سلام کے متعلق، ایک گاؤں کے متعلق ایک طویل سوال بارگاہ تاج الشریعہ میں پہنچا۔ شیخنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بہترین انداز میں جواب فرمائیں، جس کی تحسین حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ اور تحسین ملت رحمۃ اللہ علیہ دونوں بھی اس فتوے پر تصدیق، یعنی اسے تصدیق کیے ہیں اور اس جواب کو یہاں تک کہ شرف قبولیت سے کے لیے دعا بھی فرمائیں، جیسے کہ فتاوی تاج الشریعہ جلد 8 صفحہ نمبر 260 سے لے کر 265 تک وہ جواب تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے جو عام طور پر اہل السنت والجماعت اور مخالفوں کے درمیان میں اصلی اختلاف کیا ہے، یہ آج بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ بدمذہب لوگ اپنے اور اہل حق کے درمیان میں جو اختلافات ہیں وہ اصلی اختلاف کو بتاتے بھی نہیں، صرف فروعی مسائل یا معمولات اہل سنت ہی ہمارے اور سنیوں کے درمیان اختلاف ہے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آج اکثر الا من شاء اللہ اکثر تقاریر و بیانات میں سنت جماعت کو جب بتایا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ و رحمہم اللہ کو بتایا جاتا ہے، تو بہت سے جگہ صرف معمولات اہل سنت پر ہی دلائل اور حکایات بیان کر کے سنیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حقیقت میں اہل سنت والجماعت اہم چیز ضروریات دین، دوسری چیز ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت،
تیسری چیز ہے معمولات اہل سنت و جماعت. شیخنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ ماشاء اللہ تبارک اللہ، سوال تو میلاد شریف کے بارے میں، سوال تو قیام میلاد شریف کے بارے میں، سوال تو صلاۃ و سلام کے بارے میں، مگر تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب میں اسلام کے اصول اور فروع تمام باتوں کو بتاتے ہوئے میلاد شریف اور قیام میلاد شریف، صلاۃ و سلام جائز اور مستحسن ہونے میں دلائل بھی پیش فرمائیں. اس کا ایک نچوڑ یعنی میلاد شریف اور صلاۃ و سلام کے بارے میں بعض لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، بیعت کرنے کو بدعت کہتے ہیں. اس سوال کے جواب میں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں عمل خوب ہیں اور باعث اجر و ثواب ہیں. ان پر مداومت شرعاً ضرور مرغوب و مندوب ہے. جو انہی بدعت سیئہ بتاتا اور روکنا چاہتا ہے بیجا اپنا دل جلاتا ہے، یعنی اس سے جلتا ہے، مگر کیا کریں بیچارے کہ آخر تعظیم مصطفیٰ سے جلنے والے کے نصیب میں جلنا ہی جلنا ہے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے کلمات مبارکہ سے فرماتے ہیں قرآن عظیم اس عمل کی تحسین و تعریف فرماتا ہے جس پر مسلمانوں کا اتفاق ہو، اور اس کے مخالف کو جلنے کا مزدہ سناتا ہے اور اسے دشمن اللہ اور رسول بتاتا ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ہے جو ایمان والے کے راستے کو چھوڑ دیا. جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ النساء 115 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس آیت پاک کو سورۃ النساء کی 115ویں آیت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں بتائے. ایک عظیم آیت ہے یہ. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکبیر میں فرماتے ہیں کہ اجماع دلیل ہے، اس کے لیے کئی آیتیں ثابت ہیں، کئی آیتیں دلیل ہیں، اس میں ایک عظیم دلیل یہ آیت مبارکہ ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جو 6 صدی کے مجدد ہیں، جیسے کہ امام شاریعۃ رحمۃ اللہ علیہ الفتاوی الازہریہ میں فرمائیں، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مفاتیح الغیب یعنی تفسیر الکبیر میں اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 300 مرتبہ قرآن شریف ختم کیے، 300 مرتبہ قرآن تلاوت فرمائے، اس کے بعد بھی فرمائے کہ اجماع کے لیے دلیل یہ آیت عظیم الشان ہے. زندگی میں یہ ایک مرتبہ تجوید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ملتی، ویسے لوگ اجماع کو دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں دلیل ہے نہ حدیث میں دلیل ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو بہرحال اس آیت پاک بیان فرمانے کے بعد تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں شک نہیں کہ میلاد مبارک کیفیات زائدہ مثل آرائش و زینت و روشنی و اطعام طعام وغیرہ تقریباً 850 برس سے رائج ہے. یعنی اصل میلاد اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتوں کے سامنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے، تمام انبیاء کرام اپنے قوم کے سامنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت، اس طرح اصل میلاد تو پہلے سے ہے، مگر جو کیفیات زائدہ ہیں، آرائش و زینت و روشنی و اطعام طعام، اس طرح کے کئی مزینات، کئی تزئینات کے ذریعے یہ کیفیات کے ساتھ جو میلاد شریف، مولود شریف وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ تقریباً 850 برس سے رائج ہے. فرماتے ہیں اور اسے سب سے پہلے ملک اربل نے رائج کیا. ملک اربل مطلب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی. جیسے کہ تفسیر کے ساتھ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ میلاد شریف کے بارے میں کتابی ہے حسن المقتصد فی عمل المولد من الحاوی للفتاوی، اور اسی طرح ابن کثیر تک البدایۃ والنہایہ وغیرہ میں تفسیر کیا ہے. تو بہرحال ملک اربل نے رائج کیا. تاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر علماء کرام نے ہر زمانے میں اسے مقرر رکھا. یوں ہی قیام یعنی قیام میلاد، میلاد شریف کے وقت ولدته مختونا ومكهولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا رب صل على النبي محمد
منجل الخلائق من جہنم فی غدی. مخدوم الکبیر علامہ زین الدین پنانی مخدومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منقوص مولد الشریف میں فرماتے ہیں. تو بہرحال ولادت مبارکہ کا تذکرہ جب کرتے ہیں تو اس وقت قیام کرنا، ولادت مبارک یعنی یا نبی السلام علیکم پڑھتے ہوئے یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے جو قیام کرتے ہیں، اسی طرح ولادت مبارکہ کا ذکر کے وقت میں جو قیام کرتے ہیں، جس کی تفصیل کئی ائمہ دین کے اقوال مبارکہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اقامت القیامہ علی طاعین القیام لنبی التہامہ نام کے رسالے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اسی طرح امام شالیت رحمۃ اللہ علیہ التعلیقات الرضویہ علی الکتب العربیہ علی الفطاب الحدیثیہ وغیرہ کتابوں میں بیان فرماتے ہیں. والد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اصول الرشاد، اذاقۃ الآثام اور دیگر کئی اسلاف و اخلاف، کئی ائمہ دین میلاد شریف اور قیام میلاد پر دلائل تصنیف فرمائیں. کئی کتابوں کا تعارف ملک العلماء السید ظفر الدین البحاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی ظفر الدین البحاری الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ مظہر المناقب یعنی حیات اعلی حضرت میں بیان فرماتے ہیں کہ کئی کتابیں جو مولود اور قیام میلاد پر لکھی گئی کتابوں کا تعارف کراتے ہیں. تو بہرحال تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں علماء اہل سنت نے، علماء کرام نے ہر زمانے میں اسے مقرر رکھا. یوں ہی قیام صدہا برس سے رائج و معمول مسلمانان دیار و امصار. فرماتے ہیں علامہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے رائج کیا، تمام علماء نے اسے مقرر رکھا. دل کے اندھے سب سے قطع نظر کر کے منہ کھول دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ قلیل لمدح المصطفیٰ، علامہ سرسری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مبارکہ جب پڑھ رہے تھے، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ قیام فرماتے ہیں. مجلس کے کئی عاشقین قیام فرماتے ہیں، جیسا کہ تفصیل کے ساتھ امام علی بن برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ السیرۃ الحلبیہ میں، ابو بکر دمیاطی رحمہ اللہ اعانۃ الطالبین میں، اعلی حضرت امام احمد رضا اللطائع نبویہ فی الفطاب الرضویہ یعنی اقامت القیامہ من الفطاب الرضویہ اور دیگر کتابوں میں ائمہ دین نقل فرماتے ہیں. تو بہرحال امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے رائج کیا سب سے پہلے قیام اس اشعار میں. اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامی للعزیز علی فرض وترک الفرض ما هو مستقیم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. تو بہرحال شیخنا تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کے اندھے سب سے قطع نظر کر کے منہ کھول دیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. بھلا صدہا برس تک سارے مسلمان جن میں ائمہ علماء مشائخ سبھی شامل ہیں وہ بدعتی ٹھہرے، اور 14ویں صدی کے مٹھی پر نام نہاد دیابنا سنتی ٹھہرے. یعنی یہ لوگ جو بدعت کہتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ائمہ کبار بزرگان دین علماء اہل سنت جن جن امور کو معمولات اہل سنت کے طور پر کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو اسے بدعت کہنے کی عادت باطل فرقوں کو ہے. تو اس کا مطلب وہ تمام لوگ بدعتی، یہ لوگ سنتی. اس لیے فرماتے ہیں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مٹھی پر نام نہاد دیابنا سنتی ٹھہرے، باقی تمام لوگ یعنی پہلے کے اسلاف و اخلاف سب بدعتی ٹھہرے. 14ویں صدی کے مٹھی بھر کے یہ لوگ دیابنا سنتی ٹھہرے. اس کے بعد تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کتنی بڑی بیوقوفی بات ہے یہ کہ پہلے والے پورے بدعتی اور یہ لوگ سنتی. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کف الرعا میں، خطیب التبریز رحمہ اللہ مشکات میں، امام ترمذی جامع ترمذی رحمہ اللہ سب میں بھی روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں سے لوگ آئیں گے لعن آخر هذه الامه اولها، یعنی بعد میں آنے والے اسلاف کو طعنہ دیتے رہیں گے. تب کئی طرح کے بلائیں، کئی طرح کے عذابیں تو پر نازل ہوں گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. تو بہرحال تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں بلکہ اللہ و رسول بھی جل وعلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بدعت و شرک سے نہ بچے. یعنی باطل فرقے لوگ جسے بدعت کہتے ہیں ان کی بدعت کی تعریف میں اللہ اور اس کے رسول بھی نہیں بچیں گے. اس طرح ان لوگوں نے بدعت کی تعریف بتائی.
فرماتے ہیں تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ بلکہ اللہ و رسول بھی ان کے بدعت و شرک سے نہ بچے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب میلاد وہ مروج و معمول بین المسلمین صدہا برس سے متوارث مؤمنین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بها الى یوم القیامہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا. یعنی تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک نقل فرماتے ہوئے اپنے فتوے کو مکمل کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مشکات شریف کی کتاب العلم کی حدیث، جو اسلام میں نیک کام لگائے، نیک عمل کوئی جاری رکھے، عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اسلام میں نیک ریت لگائے تو اس کے لیے اپنے عمل کا ثواب ہے اور اس پر چلنے والوں کا ثواب ہے قیامت تک، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کچھ کمی نہیں. یعنی جو کار خیر شروع کرتے ہیں وہ شروع کرنے والے کو اس کے مطابق جو کرتے ہیں سب کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور کرنے والے کو بھی ملے گا، نہ ان کے ثواب میں کمی آئے گی نہ ان کے ثواب میں کمی آئے گی. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ ملا علی القاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں حافظ صحابی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الحسنہ میں جو روایت کی اس حدیث کو تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جسے مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. مقاصد الحسنہ حدیث نمبر 957 کی حدیث شریف. اس کے بعد تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو اللہ و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہابیوں کے نزدیک، یعنی وہابیوں کے شرک و بدعت کو یہاں تک کہ سبیل المؤمنین اور عند اللہ حسن کہہ کر بدعتی و مشرک ٹھہرے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے شرک و بدعتی میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ ما رآہ المسلم حسنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ جو مسلمان اچھا سمجھے وہ بھی اللہ کے نزدیک، مگر ان کے نزدیک سبیل المؤمنین اور عند اللہ جو حسن، اللہ تبارک و تعالی فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، تو اس چیز کو بھی یہ بدعت کہتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول بھی ان کے نزدیک بدعتی اور مشرک ٹھہرے والعیاذ باللہ. اصل یہ ہے کہ یہ افعال تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر علامت ہیں. یہاں سے تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ ہم اہل سنت و جماعت اور باطل فرقے چاہے وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ، منہاجیہ وغیرہ جو بھی ہیں، ان تمام کے درمیان میں اصل اختلاف کیا ہے؟ اصل اختلاف کی طرف تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے اشارہ فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ یہ افعال تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر علامت ہیں. اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، تو وہابی کے دھرم میں یہ شرک، تو اس کے طور پر تعظیم مصطفیٰ ہی دراصل شرک اسی سے چھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد تاج الشریف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ادائے بخشش کے شاعری کے انداز میں، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول. تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 262 فتاوی تاج الشریعہ یعنی المواہب الرضویہ فی الفتاوی الازہریہ، اس کے 8ویں جلد میں 262 میں فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اسی لیے تعظیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جلنے والوں نے اپنے جلے دل کے پھپولے یوں پھوڑے کہ ایسا علم. یہاں سے اصل اختلاف اہل سنت والجماعت اور وہابیہ دیوبندیہ کے درمیان میں صرف میلاد شریف، قیام میلاد شریف، اس طرح کے معمولات اہل سنت، اسی پر اختلاف نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت دیوبندی وہابیوں کے درمیان میں اصل اختلاف تعظیم نبی اور توہین نبی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیوبندی وہابیوں نے اپنے کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے
اسلام جیسے اس گلشن سے خارج نکلے ہیں۔ اصل اختلاف کی طرف تاج الشریف رحمۃ اللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ بد مذہب لوگوں نے ایسا کہا، حفظ ایمان کا عبارت براہین قاطعہ کی عبارت، حفظ ایمان کی عبارت براہین قاطعہ کی عبارت، اس کے بعد یہاں تک کہ تحذیر الناس کی بھی عبارت، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ضروریات دین کا انکار کیے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے کا دعویٰ کیے ہیں۔ قرآن میں وخاتم النبیین مقام مدح میں فرمایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حدیث شریف کنز العمال جلد 15 صفحہ نمبر 398۔ اس کے ساتھ ساتھ ختم بی النبیون، نبیوں کا سلسلہ مجھ سے ختم ہوا، مسلم شریف کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ جلد 1 صفحہ نمبر 199۔ ان تمام آیات اور احادیث میں جو بتایا گیا جو ضروریات دین میں سے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہاں تک کہ اشباہ والنظائر، الاشباہ والنظائر کئی ائمہ دین لکھے ہیں، حنفی فقہ میں بھی ہے، شافعی فقہ میں بھی ہے، حنفی اصول الفقہ میں ہے، شافعی اصول الفقہ میں ہے۔ تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ حنفی اصول الفقہ کے مشہور و معروف کتاب الاشباہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان کہ ایک عبارت کو فرماتے ہیں اذا لم يعرف ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم، اگرچہ حنفی اصول فقہ ہے مگر یہ سب کے لیے ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں جانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ یہاں تک کہ دیوبندیہ وہابیہ خدا کے بارے میں خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گنگوہی نے تو یہ اپنے فتوے میں لکھ دیا کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، لیکن آج کل سوشل میڈیا میں گنگوہی کا یہ فتویٰ کدھر ہے، گنگوہی کا فتویٰ کہاں ہے؟ بہت سے جو ذہنی معاملے میں دینی خدمت میں یا ادارے کے اس طرح پریشانی میں مبتلا ہے، ویسے لوگوں کو فون کر کے یہ فتویٰ کدھر ہے، آپ علماء اہل سنت جھوٹ بولتے ہیں، اس طرح سوشل میڈیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں وہ فتویٰ جو گنگوہی نے لکھا تھا، پہلے جو فتویٰ تھا وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، وہ فتویٰ اہل السنت والجماعت کے اکابرین علماء کے پاس موجود ہے، یہاں تک کہ بہت سے اکابرین کے پاس موجود تھا، اس کے علاوہ اس کا فوٹو علماء اہل سنت کے پاس اکابرین کے پاس موجود تھا اور موجود ہے بہت سے لوگوں کے پاس، مگر اس کے ساتھ ساتھ علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علماء الحرمین حسام الحرمین تصنیف فرمانے سے 15 یا 17 سال پہلے خلیل احمد امبیٹوی کے رد میں علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ ایک تحریری مناظرہ اور علماء حرمین سے دستخط، اس کتاب کا نام ہے تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل۔ اس کتاب میں وہ فوٹو موجود ہے، یعنی جو گنگوہی نے اپنے فتوے میں لکھا ہے۔ تو بہرحال اسی لیے علماء حرمین نے حسام الحرمین میں خارج اسلام، یہ اسلام سے خارج ہیں، اس طرح کے فتوے ظاہر فرمائے۔ یہ تاج الشریعہ، یہ معاملہ بہترین انداز میں تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فتاوی تاج الشریعہ میں نقل فرما ہے۔ سوال میلاد شریف کے بارے میں، سوال قیام میلاد شریف کے بارے میں، سوال صلاۃ و سلام کے بارے میں، معمولات اہل سنت کے بارے میں، مگر تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بہترین انداز میں پہلے میلاد کے ثبوت میں بیان فرمائیں، اس کے بعد فرمائیں اصل اختلاف کیا ہے، اس کے بعد جمال مصطفیٰ کے ساتھ جلال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الحب فی اللہ کے ساتھ البغض فی اللہ ظاہر کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرنے والے لوگوں کا برابر پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے آخری میں فرماتے ہیں ان لوگوں کو میلاد شریف صلاۃ و سلام پر بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ اتنے ضروریات دین کا انکار کرتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، اس کے باوجود
معمولات اہل سنت کے مطابق یہ دلیل وہ دلیل اس طرح سوال کر رہے ہیں. اس لیے تاج الشریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکابر دیوبند یہاں تک کہ اپنے قلم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرتے ہوئے ضروریات دین کا انکار کرتے ہوئے کافر و مرتد بن گئے. یہاں تک کہ ائمہ اسلاف کی عبارت سے علماء الحرمین اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تحریرات میں اور دیگر اکابرین اسلاف امت کے عبارتوں میں جو موجود ہے، قاضی عیاض رحمہ اللہ کی شفا شریف، در مختار وغیرہ میں، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی خود کافر ہے. تو اس سے یہ بتانے کے بعد تاج الشریف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے جب تمہارے مقتدی و پیشوا وہ توہین آمیز عبارتیں لکھ چکے، چھاپ چکے اور تم ان کے لکھے پر سر منڈا چکے، تو تمہیں مسلمانوں کے کسی فرعی مسئلے پر منہ آنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ پہلا اپنا اسلام تو ثابت کرو، پھر بتانا چاہیے کہ جب تمہارا معبود کاذب، اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. تو سوچنے کی بات ہے، خدا تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے جس کا عقیدہ ہے، تو وہ حقیقی معنی میں جو معبود حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی عبادت نہیں، کسی اور کو معبود تصور کیے ہیں. جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ العقائد والکلام یعنی فتاوی رضویہ میں اسلام اور غیر اسلام، سنت جماعت اور غیر سنیوں کے درمیان میں اہم اختلاف العلم باللہ الجہل باللہ، العلم باللہ الجہل باللہ. تو بہرحال خدا کو اس کے صفات کے ذریعے حقیقی طور پر خدا کے واجب صفات، اس کے جائز صفات، اس کے مستحیل صفات، اسے جانتے ہوئے خدا کی معرفت حاصل کرنا. تو تمام صفات کمالیہ جو ہے وہ ذات اللہ عز و جل. اگر بدمذہب لوگ کسی ایک چیز کو معبود ہو کے تصور کر لیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جھوٹ بول اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو جھوٹا کوئی ایک معبود تھا جو باطل معبود ہے، وہ معبود کی یہ عبادت کر رہے ہیں. تو نعوذ باللہ ہم سمجھنے کی بات ہے. تاج الشریف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تمہارا معبود کاذب بالامکان، یعنی اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا، یا کاذب بالفعل رشید احمد گنگوہی نے لکھا تھا، تو تم جھوٹے معبود کے جھوٹے بندے ٹھہرے. یعنی رسالہ ایک روزی اور فتاوی رشیدیہ، اس سے پہلے رشید احمد گنگوہی کا دوسرا ایک فتویٰ کاپی. تو بہرحال تم جھوٹے معبود کے جھوٹے بندے ٹھہرے. تاج الشریف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں جمہور اعظم کے خلاف تمہاری کیسے سن لیں؟ اتنے ائمہ دین، اتنے بزرگان دین، اسلاف کے قرآن اور حدیث سے روشنی میں جو میلاد شریف مولود شریف مناتے آئے، ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ، سلطان یربل مظفر بادشاہ کے زمانے سے، اور اسے اسلاف اس کے پہلے ائمہ دین بزرگان دین یہ سب جو کرتے آئے ہیں، یہ جمہور اعظم کے خلاف تمہاری کیسے سن لیں کہ یہ بدعت ہے؟ سعودی اس زمانے کے بعض مٹھی بڑے لوگ اسے بدعت کہتے ہیں، ان کی کیا سنیں؟ اتنے بڑے جمہور اعظم ہمارے نزدیک ہیں. یہ کہہ کے تاج شریف فرماتے ہیں رحمۃ اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور لگے ہاں تو یہ بھی کہتے چلیے کہ بدعت کے جو معنی تم بتاتے ہو قرون ثلاثہ میں جو نہ ہو، اور وہ بدعت مذمومہ ہے. اول قرون ثلاثہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ تابعین سے اس قول کی تصریح دکھاؤ. یعنی بدعت کا تعریف جو بتا رہے ہیں وہ تعریفی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ تابعین کے زمانے میں یا ان کے قول مبارک میں صریحاً دکھاؤ. پہلے عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں پھر نہیں دکھا سکتے انشاءاللہ تو یہ تراشدہ معنی ہی بدعت ہے. آپ نے جو بدعت یعنی دیوبندی وہابیہ مودودیہ تاریخ یعنی باطل فرقوں سے تاج الشریف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں نے جو بدعت کو تعریف اپنی طرف سے گھڑی ہے وہی ایک الگ ہے. ثانیاً تاج الشریف رحمۃ اللہ فرماتے تم اپنے ہی طور پر ثابت کر دو کہ یہ امور قرون ثلاثہ میں نہ تھے. یہاں یہ کہہ دینے سے کام نہ چلے گا کہ منقول نہیں، وہ صحابہ سے منقول نہیں، تابعین میں منقول نہیں. پہلے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں نہیں تھا، اسے کیا دلیل ہے؟ کیونکہ عدم نقل عدم نہیں ہے. مواہب الدنیا میں اعلیٰ امام قسطلانی رحمۃ اللہ کا فرمان، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اقامت القیامہ میں فرمائے عدم نقل عدم نہیں، عدم الوجود منع پر دلیل نہیں. اس لیے عدم
نقل عدم نہیں ہے. تو بہرحال تو ان امور کو ناجائز کہنا ناجائز. اس کے بعد تیسری بات تشریح اللہ فرماتے ہیں اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ قرون ثلاثہ میں امور رکھے گئے تو سوال تشریح اللہ فرماتے ہیں ملا یعنی دیوبند بتائیں ترک کسی چیز کا دلائل شرع میں سے کون سی دلیل ہے؟ اگر کوئی ترک کر رہا ہے تو دلائل شرع میں کون سی دلیل ہے ترک کرنا؟ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تحفۃ اتنا عشریہ جو شیعہ کے رد میں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تصنیف فرمائیں اس میں جو فرمائے وہ سب بتاتے ہوئے داعش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چوتھی بات یہ بھی بتائیں کہ یہ دیوبند کا مدرسہ بہیئت قضائیہ اور اس کا سالانہ جلسہ یقیناً قرون مشہود لہا بالخیر میں نہ تھا. وہ بھی تو قرون ثلاثہ میں نہیں تھا. تمہارا دیوبند کا مدرسہ اس کا سالانہ جلسہ اس زمانے کی کیفیت قضائیہ سے بنا ہوا مدرسہ تو ان کا جواز کہاں سے ثابت ہے؟ یا شریعت اپنی خانگی ہے کہ جسے چاہا حرام کہا جسے چاہا جائز ٹھہرایا؟ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں. اس کے بعد براہین قاطعہ میں اس تسلیث قرآن کے قاعدے کو بھول کر مدرسے دیوبند کے لیے صفہ یعنی مسجد نبوی میں فقراء صحابہ کے لیے جو چبوترا تھا وہ چبوترے کو صفہ کہتے ہیں. اصحاب الصفہ رضی اللہ عنہم الصفہ مدرسے دیوبند کو صفہ براہین قاطعہ میں یعنی صفہ کی اصل ہے. میلاد مبارک کے لیے کوئی اصل نظر نہیں آئی مگر اپنے خرافات اور بدعات سکھانے کا مدرسہ وہ مدرسہ صفہ کا اصل ہے. اور یہاں تک کہ میلاد شریف کے بارے میں کوئی اصل نظر نہ آئی. یہاں تک کہ جرأت کھی کے کنیا کے جنم منانے کی مثل بلکہ بدتر بتایا براہین قاطعہ میں. اس کے بعد تاج الشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سورہ یونس 58. تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے تو اس کی خوشی منائیں. مفسر نظام المراد بفضل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فضل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے کا حکم مطلق دیا تو بالضرور فرح بلاد باسعاد ضرور اس مطلق کے تحت مندرج ہوا. اسی طرح میلاد پاک بحمدہ تعالی دیگر اوامر مطلقہ کے تحت مندرج ہے کما لا یخفی. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ میلاد کو تائید کرتے ہیں ان دلائل کی روشنی میں اور یہی معاملہ صلاۃ و سلام کا بھی ہے. بس ہمیں یہی کافی جو مدعی تخصیص ہے دلیل دے. جو دلیل مدعی تخصیص صلاۃ و سلام صبح کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا وہ ٹائم نہیں پڑھنا یہ ٹائم نہیں پڑھنا میلاد شریف یہ ٹائم پڑھنا نہیں وہ ٹائم پڑھنا اس طرح جو دلیل بتا رہے ہیں بغیر دلیل کے وہ پہلے دلیل بتائیں. مولوی اسماعیل دہلوی یہاں تک کہ رسالہ بدعت عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہابیوں کے پردادا مولوی اسماعیل دہلوی حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ دیوبندیت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں. مؤید الملت والدین تاجدار اہل سنت علامہ شالیاتی ملی باری شافعی رحمۃ اللہ علیہ دف الشر الاثیر عن الخیر الکثیر میں فرماتے ہیں فإنه اول من مال الى النزعة التیمیہ والنزعة النجدیہ فی الہند. ہندوستان میں ابن تیمیہ کے خرافات اور ابن عبد الوہاب نجدی کے خرافات و بدعات کو سب سے پہلے لانے والا آدمی مولوی اسماعیل دہلوی ہے. وہ مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب رسالہ بدعت اس میں بھی سبحان جل جلالہ حکم مطلق کے بارے میں بدعت کے بارے میں یہاں تک کہ خود لکھنا پڑا. آخر میں تاج الشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آخر میں ان شرک و بدعت فروشوں سے کہیے کہ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ تمہارے پیشوا لوگ یعنی تم بھی جنہیں مانتے ہیں وہ بھی تو میلاد کرتے تھے وہ بھی تو میلاد شریف کی مجلس میں حاضری دیتے تھے وہ بھی تو جائز اور مستحسن کر دیتے تمہیں یہ کہاں سے حیا نیا پیغام. عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان کا مطلب شاہ ولی اللہ دہلوی اسماعیل دہلوی کے دادا اور زعیم طریقت میں دادا فیوز اپنا محفل میلاد میں شریک ہونا اور انوار ملائکہ اور انوار رحمت کا مشاہدہ کرنا یعنی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں مکۃ المکرمہ میلاد شریف کے مجلس میں شریک ہوا. وہاں پر کئی طرح کے انوار اور فرشتوں کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین وغیرہ فرماتے ہیں. اسی طرح شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الفتاوی العزیزیہ میں میلاد پاک اپنے گھر پر کرنا بیان کرتے ہیں. اسی طرح شیخ الکل امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے اکابروں کے پیر طریقت ہیں. عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ انوار الساتیہ
اور خلیل احمد امبیٹی، رشید احمد گنگوہی، براہین قاطیہ، یہ دونوں کتابوں کے مصنف عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ اور گنگوہی علیہ یہ دونوں بھی علامہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شاگرد میلاد و مولد کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں اور ایک شاگرد اپنے خرافات کے ذریعے اسے بدعت اور یہاں تک کہ طرح طرح کے بے ادبی کے اقوال لکھتا ہے۔ عبدالسمیع رحمۃ اللہ علیہ سے مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تائید کے ساتھ کلمات جیسا کہ انوار ساتیہ کے شروع میں ان کے خطوط موجود ہیں۔ تو بہرحال وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے پیشوا لوگ بھی اپنے پیر طریقت کہتے ہیں، انہوں نے فیصلہ ہفت مسئلے میں فرماتے ہیں اور مشرف فقیر کا یہ ہے کہ محفل مولود شریف میں یعنی مولود میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ اس کے بعد تاج شیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اب بول چلیے کہ آپ کے دھرم پر یہ سب مشرک و بدعت ہی ہوئے اور یہ سب آپ کے مقتدا اور جو مشرک بدعتی کی مقتدا دینی جانے وہ خود ویسا، تو آپ لوگ اور آپ کے مقتدا نے کب شرک و بدعت سے بچیں گے؟ تاج شیر رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں، لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے تاج شیر رحمۃ اللہ علیہ فتاوی تاج شریعہ جلد 8 صفحہ نمبر 265 میں آخری میں فرماتے ہیں ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مفتیان کرام کا جواب دیتے وقت اندازہ ہے ھذا ما عندی، یعنی مجھے میں اس پر اتنا واقف ہوا ہوں، اور عاجزی میں کہنا چاہیے ادب بھی وہی ہے کہ واللہ تعالی عالم۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ واللہ تعالی عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ المحتاج میں اور دیگر ائمہ دین فرماتے ہیں جو نہیں جانتا اللہ رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے۔ اللہ عالم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ المحتاج میں جو بیان فرمائے اسی انداز میں تاج شیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واللہ تعالی عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقیر محمد اختر رضا خان ازہری قادی غفر له اللهم اغفر له اللهم ارفع درجاته وانفعنا بعلومه واسراره وبمصنفاته وكتبه وبفتاواه بحق الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو فقیر مصطفیٰ رضا خان غفر له کہتے ہوئے دستخط کیے، اس کے پہلے دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ شرف قبول سے سرفراز فرمائیں آمین، اور مجیب سلمہ القریب المجیب کو جزائے خیر عطا فرمائیں واللہ تعالی عالم۔ فقیر مصطفیٰ رضا خان غفر له یعنی مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ تصدیق فرماتے ہیں صح الجواب تحسین رضا غفر له، یعنی تحسین ملت علامہ تحسین رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ رحمہ اللہ اس جواب کی تصحیح کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے ہمارے قدیم بزرگان دین کے کتابوں کے ذریعے استفادہ کریں اور کتابوں کے ذریعے مستفید ہو۔ انما العلم بالتعلم، علم کی وہ نورانیت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو رضا الازہر یوٹیوب کی جانب سے الدراسۃ الرضویۃ الازہریہ ماشاء اللہ تبارک اللہ تقبل اللہ، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ ہر مہینے میں بزرگان دین کے عروس کے تاریخ کے مطابق جو ہر مہینے میں تاریخ آتے ہیں، خصوصی طور پر اسلاف ماضی قریب کے ہمارے اکابرین علماء کے فتاوی ناچیز آغاز کیا ہے۔ دوست احباب اس کار خیر کو دائمی طور پر اسے آباد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ تو آغاز کے طور پر جتنی زندگی ہے، جتنی توفیق ہے، جتنا وقت میسر ہے، اس وقت ہر مہینہ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات کو ذوالقعدہ 7ویں تاریخ کے عروس کے توسل میں، یعنی ہر مہینہ وہ شروع ربیع النور ربیع الاول شریف میں ہی یہاں تک کہ میلاد شریف کے فتوے صلاۃ والسلام کے فتوے سے آغاز کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ عز و جل قبول فرمائیں۔ اسی طرح کئی بزرگان دین، ہم چند علماء اکابرین اہل سنت کے وفات یعنی عروس کے ایام کو منتخب کیے ہیں۔ اسی طرح کئی اور بھی مشائخ اہل سنت کبار خیار امت کے دنوں میں اس طرح مختلف انداز میں کئی فارغین حضرات، کئی علماء اہل سنت
اس طرح کے کار خیر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وشیخنا تاج الشریعت العلامہ اسماعیل اختر رضا خان القادر البریلوی وسائر آبائہ واشیاخہ واصلافہ واخلافہ وجمیع المؤمنین. اللہ تبارک و تعالیٰ ربیع الاول شریف کے اس مبارک دن 7ویں تاریخ رسول پاک کے تمام عاشقوں کی برکت سے، بالخصوص آج جن کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے عاشق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے برکتوں سے، جملہ مشائخ کی برکت سے ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں، سچی محبت عطا فرمائیں. جلال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ضروریات الدین، ضروریات عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت، اس تمام معاملے میں کئی طرح علوم نافعہ جمع کر کر ہمارے دلوں کو مزین اور منور کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دعا وصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اسلاف و اخلاف تمام عاشقوں پر ایک فاتحہ، ایک الحمد سورہ، سورۃ الحمد پڑھ کر دعا فرمائیں. الى حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والى حضرات سائر المادحین والعاشقین وشیخنا تاج الشریعہ العلامہ اختر رضا خان نور اللہ مرقدہ وجمیع المؤمنین. الفاتحہ.